عرب ممالک میں گناہوں کا انبار ہے اور آپ سب جگہ جہاں پر ذکر قلب کی دعوت دیتے رہے ہیں، تو ذکر قلب کی دعوت آپ ان میں کیوں نہیں دیتے؟ تو ہم ہر جگہ جا کے دیتے ہیں، عرب میں بھی گئے، لیکن وہ جن کو اللہ چاہتا ہے ان کے دلوں میں اللہ شروع ہوتے ہیں، جن کو وہ نہیں چاہتا ہم پلٹ کر تو جاتے ہیں، جن کو چاہتا ہے پھر ہماری ہمت بڑھتی ہے، پھر تو اور چلے جاتے ہیں۔ سرکار لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر حق پر ہو تو آگ میں آ جاؤ، آیا ہم ایسا کریں یا نہیں؟ نہیں، وہ میرے سے معاملہ رکھو، جتنے بھی مخالف ہیں ان کو بھی اکٹھا کرو، مجھے بھی اکٹھا کرو، جو مخالف ہے میرے تو میں کیا تعلق ہے، میرا سے تعلق ہے، سب مخالفوں کو اکٹھا کرو نا، تو مجھے بھی ان میں ڈالو، ان کو بھی آگ میں ڈالو، کون بچتا ہے کون جلتا ہے، جتنے مولوی فتوے لگائے ہوئے ہیں سب کو لاؤ، آگ سلگاؤ، ان کو بھی ڈالو، مجھے بھی ڈالو۔ یہ تو میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا، یہ ضرور ہے کہتا ہوں کہ ذکر کرو، نماز بھی پڑھو، اس میں تمہاری ترقی ہوگی۔ اگر صرف نماز پڑھتے ہو ساری عمر نمازی رہو گے بس، اگر صرف ذکر کرتے ہو نماز نہیں پڑھو ساری عمر ذاکر کا ہوگے۔ جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو ولایت شروع ہوگی نا۔ ہم تو گھڑی گھڑی ان کو کہتے ہیں رات سال نماز کا منکر ہمارے نبی کا کے ساتھ یا ہے یا علی بھی ہے یا غوث المعبود، لوگ اپنے اپنے پیر و مرشد کو پیا کے نام سے پکارتے ہیں۔ راس وال ان کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، یا سے کچھ بگڑتا نہیں ہے، کوئی کفر لازم نہیں ہو جاتا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ ملاقات کی تو ان کی نگاہ میں وہ انگوٹھی تھی انگلی میں جو آپ نے حضرت علی کو دی تھی، کیا یہ راز؟ یہ صحیح ہے جی، جب میں کہتا ہوں کہتے ہیں یہ شیعوں سے مل گیا، لیکن جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ یہ ہماری حدیثوں میں تھا، جب انہوں نے حدیثیں صحیح کری، پہلے تھا حدیث مسلم حدیث بخاری، انہوں نے کی حدیث صحیح مسلم تو حدیث صحیح بخاری، تو تب یہ چیزیں نکال دی گئی نا، یہ تھا باقاعدہ یہ روایتیں تھیں۔ قطب مدار کے عہدے پہ کون فائز ہے؟ قطب مدار کا اگر پتہ چل جائے گا نا تو اس کی ولایت چھن جاتی ہے۔ غوث کا بتا دیتے ہیں، وہ گنگول شریف، سبحان اللہ، پاکستان میں گنگول شریف کو آتا۔ ایک سوال ہے سرکار، آپ نے نشتر پارک کے پروگرام میں فرمایا تھا کہ حضرت امام مہدی کی تصویر تمام ولیوں کو دکھا دی گئی ہے، آپ برائے مہربانی کچھ کے نام بتا دیں تاکہ ہم ان کی کچھ عرصے صحبت اختیار کر سکیں۔ وہیں چلے جاؤ، گنگول شریف چلے جاؤ بس۔ ادھر لندن میں جو یورپ کے لوگ ہیں وہ شیخ ناظم سے ملیں، امریکہ والے شیخ شام سے ملیں، ان لوگوں کو پتہ ہے۔ 40 پارے بھی کہ قرآن کی طرح لکھے ہوئے ہیں، آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، اگر پڑھے ہیں تو لکھوا کیوں نہیں دیتے؟ وہ جو 30 پارے ہیں نا، جس طرح توریت زبور انجیل جس نبی کی جو زبان تھی نا وہ اسی میں ہوتے ہیں، وہ جو علم ہے نا وہ سریانی زبان میں ہے، اس کی تفسیر جو ہے نا وہ نبیوں ولیوں کو پڑھائی جاتی ہے جس جو زبان کو جانتے ہیں، کیونکہ یہ جو قرآن یہ بعد میں آیا، توریت آئی، پھر زبور آیا، پھر انجیل، وہ جو ہے نا سب سے پہلے جو آدم علیہ السلام سے علم تھا نا وہ سریانی زبان میں تھا، اور وہ جو علم ہے باطنی علم ہے وہ سریانی زبان میں اب تک چل رہا ہے نا۔ جو ولی جس زبان کا ہوتا ہے اس کو وہ سکھایا، اس زبان میں سکھایا جاتا ہے، اس کی تفسیر سکھائی جاتی ہے۔ اگر اس کو سریانی میں سکھا دے، پہلے اس کو سریانی پڑھائے نا، پھر وہ سکھائے نا، تو پھر باقیوں کو سریانی پڑھائے نا، اس وجہ سے اسی کی زبان میں وہ پڑھایا جاتا ہے، وہ تفسیر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ علم ہے۔ ایک خضر علیہ السلام قرآن میں اس کا واقعہ بتایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ اور تھا، جو خضر علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ اور تھا، اور جو بھی علم رب کی طرف سے آیا اگر صرف الہام کے ذریعے آیا تو وہ حدیث قدسی ہوا، اگر الہام کے ساتھ جبریل علیہ السلام ہوئے تو وہ قرآن ہوا نا، اور یہ جو علم آیا نا یہ الہام کے ساتھ جبریل علیہ السلام سے، تب اس کو بھی قرآن کہتے ہیں نا۔ اب یہ تھوڑی سی ذکر کا بتا دیتے ہیں، کچھ نئے لوگ ہوں گے، کچھ لوگ ہیں مسلمان ہیں نماز نہیں پڑھتے ذکر بھی نہیں کرتے، وہ جانوروں کی مانند ہوئے نا، جانور بھی کام کاج کر کے سو جائے، وہ بھی کام کاج کر کے سوتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں ذکر نہیں کرتے، کچھ ایسے ہیں جو ذکر کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، لیکن وہ جو ذکر میں لگ گئے اس پہلی حالت سے بہتر ہے نا، جب کچھ بھی نہیں کرتے تھے اب چلو ذکر کرنا شروع کر دیا، نماز نہیں پڑھتے، لیکن پہلی حالت سے بہتر ہے نا۔ ہو سکتا ہے اس ذکر کے تو فعل ان کے دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے اور محبت کی ان کے لیے شفاعت بن جائے، اور ہو سکتا ہے اس ذکر کے تفعیل ہی وہ نماز کی طرف چلے جائیں، اس وقت دل بھی پاک ہو چکا ہوگا اور زبان بھی پاک ہو چکے گی، وہ نماز حقیقت ہے نا۔ اس کے لیے نہ کوئی بیت ہے نہ کوئی نذرانہ ہے، جہاں بھی منسلک کو ہمیں سے تعلق نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بجائے اس باہر کی تسبیح کے تیرے اندر کی تسبیح چل پڑے۔